بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے اثرات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی۔ اس مختصر سی مدت میں سارے عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پورے ملک میں خوشحالی عام ہو گئی اور عدل و انصاف قائم ہو گیا۔ خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ پورے ملک میں زکوٰۃ قبول کرنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا اور مال واپس لے جانا پڑتا تھا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس کے اثرات انسانوں سے آگے بڑھ کر جانوروں تک پہنچ گئے تھے۔ ان کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے اور کسی بھیڑیے کو یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ کسی بکری کو نقصان پہنچا سکے۔ موسیٰ ابن اعین کہتے ہیں کہ ایک روز میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آج خلیفہ صالح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اسی روز خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ دیکھیے کیسے کیسے بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہم سبھی کو بنائے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش اور ان کی نشو و نما کے لیے ماؤں کو 2 سال دودھ پلانے کا حکم دیا۔ بچے کے لیے ماں دودھ سے زیادہ مفید اور صحت مند کوئی غذا نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کا بدل بن سکتی ہے۔ آج سائنس بھی اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر ماں بچے کو پورے 2 سال دودھ پلا دے تو اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور جلدی سے کوئی بیماری اس پر حملہ نہیں کر سکتی، اور ماں بھی دودھ پلانے کی وجہ سے سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ماں کا دودھ جہاں ایک طرف بچے کے لیے غذا ہے تو دوسری طرف بہت سے امراض سے ماں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کھولنے کے لیے عورتوں پر بال کٹانا ہی لازم ہے، ان کے لیے بالوں کا منڈوانا جائز نہیں۔ فائدہ: حج کے موقع پر احرام کھولنے کی غرض سے تھوڑے سے بال کٹانے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن عام حالات میں عورتوں کے لیے بالوں کا کٹانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے علاوہ نہ کبھی کسی خادم کو مارا، نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو مارا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کرے گا تو اسے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ تجھے آخرت کی کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب تو دنیا کی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کا ملنا تیرے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لینا کہ تو اچھے حال میں ہے، اور اگر معاملہ الٹا ہے تو برے حال میں ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص جھوٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی میں اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 92 سے 94 تک کا ترجمہ ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور پھر وضو فرمایا۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 87 کا ترجمہ ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔